جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، کچھ مقدمات میں ان کو سزا وغیرہ بھی ہو گئی، لیکن جو ان کے نکاح کا معاملہ ہے، جس طریقے سے اس کو اچھالا گیا، جس طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور جس طریقے سے اس پہ ان کو سزا سنائی گئی، بشرا بی بی کے حوالے سے جو انٹرویوز کیے گئے، جو باتیں کی گئی، یہ وہ چیز ہے جس کا عمران خان صاحب کو غالباً سب سے زیادہ رنج ہے، سب سے زیادہ دکھ ہے اور غصہ بھی ہوگا۔ اور جب یہ مقدمہ چل رہا تھا جیل کے اندر، اس سماعت کے دوران وہاں پہ تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی اور عمران خان صاحب نے کچھ باتیں بھی کی۔ اب بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ساری چیز کو اٹھاتے رہے، پروپوگیٹ کرتے رہے، اس کے اوپر بحث کرتے رہے، وہ لوگ جنہوں نے خاور مانیکا کو اٹھا کے سامنے ٹی وی سکرین پہ بٹھا دیا، ان کے انٹرویوز کیے، مطلب انتہائی اخلاق سے گری بھی صحافت کی کہ 5 سال 6 سال پہلے جو نکاح ہوا ہے اس کا مقدمہ ابھی چل رہا ہے اور وہ ایک شخص جو ہے وہ اس قسم کے دعوے کر رہا ہے اور آپ سامنے بٹھا کے اس کو انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو انتہائی اخلاق سے گری بھی صحافت جن لوگوں نے کی، تو کیا عمران خان صاحب کی ٹیم کو ان صحافیوں کو جا کے انٹرویو دینے چاہیے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے اور خان صاحب کی اس حوالے سے بڑی واضح رائے ہے کہ جناب جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کا ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا، انہی کے سامنے آپ کو اسد کیسر صاحب بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں، علی محمد خان صاحب بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک واحد چیز، جو واحد مقدمہ جس کا خان صاحب کو سب سے زیادہ دکھ ہے اور وہ جو چیز جس کو اچھالنے کے اوپر خان صاحب کو سب سے زیادہ غصہ اور رنج ہے، اور اس میں جن لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے خاور مانیکا کو نیشنل ٹی وی پہ بٹھا کے انتہائی اخلاق باختہ قسم کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، یا انتہائی اخلاق باختہ جو ہے صحافت کی، انٹرویو کیا، سب نے اس کی مذمت کی، لیکن انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا بیانیہ یہ، ہمارا بیانیہ وہ ہے۔ تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت جماعت کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، وہ جیل سے کچھ بتاتے ہیں، کچھ حد تک چیزیں باہر آتی ہیں، کچھ چیزیں باہر نہیں آتی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا ہوگا، اپنے سامنے بٹھا کے بشرا بی بی کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے، جو کچھ عدالت میں آ کے خاور مانیکا کے نوکر نے جس قسم کے بیانات دیے، اور اسی خاور مانیکا کو ٹی وی پہ بٹھانے والوں اور ٹی وی پہ ان کا انٹرویو کرنے والے لوگوں کے پروگرام میں کبھی عمران خان صاحب چاہیں گے کہ ان کی جماعت کا کوئی بندہ جائے یا وہ خان صاحب اس کو خود انٹرویو دیں گے؟ اب یہ دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی جائے یا نہ جائے، لیکن خان صاحب نے اس حوالے سے واضح اپنی جماعت کو کہا ہے کہ جناب ادھر نہیں جانا، اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں یا اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت جماعت کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں خان صاحب ایک خاص رائے رکھتے ہیں، وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ ان کی جو سینئر قیادت کے لوگ ہیں، وہ اس کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں اور وہ سارے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، وہاں پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کس کو انٹرویو دے رہے ہیں اس تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے، اس میں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ شو کرتا ہے کہ اندر سے بات جو باہر آتی ہے، باہر آتے آتے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے سم ٹائم، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتی، بعد میں خان صاحب کو پتہ چلتا ہے اور اس کے اوپر بھی خان صاحب پھر جو ہے کوئی ایکشن وغیرہ لیتے ہیں۔ جس طرح پہلے اسپیکر پشاور اسمبلی کا ایک دم سے ایک نام سامنے آ گیا تھا کہ جی اسد کیسر کے بھائی بن رہے ہیں، حالانکہ اسد کیسر صاحب نے جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے بات کی تھی، ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا، اور ان کی پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب اسد کیسر نے جا کے بات کی اور خان صاحب نے کہا کہ جناب ہم دیکھیں گے، میں دیکھتا ہوں۔ تو باہر آ کے اسد کیسر صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی اور بعد میں وہ نام چینج ہو گیا۔ اب اسی طرح جو کابینہ بنی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں نیپوٹزم نظر آ رہا ہے، اس میں وہ لوگ جو پہلے سے ہی پارٹی کے اندر ہیں، ان کے رشتہ دار یا کوئی بھائی بہن اس طرح کی شخصیات نظر آ رہی ہیں، یہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ کے اوپر پہلا جو کرٹیسزم ہے وہ ان کے اپنے ورکرز کی جانب سے ہی ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کس چینل پہ کس جگہ پہ بیٹھ کے پہلا وہ بتاتے ہیں، اور جس طریقے سے دیگر ان کے جو سینئر قیادت ہے، اسد کیسر صاحب، علی محمد خان صاحب، جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے اب خان صاحب کو بھی بتایا گیا، اور خان صاحب بھی اس کے حوالے سے اب ہو سکتا ہے کہ جب ان سے ملاقات کریں گے ان کو بتائیں گے۔ لیکن جماعت کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ ہماری سینئر قیادت خاور مانیکا کو جن لوگوں نے بلا کے عمران خان صاحب کے حوالے سے انتہائی اخلاق باختہ قسم کی باتیں ہوئیں اور وہ سارا ایک طرح سے بیانیہ بنانے میں ہیلپ کیا،
ان کو جا کے ٹائم دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو انٹرویو دینا، تو اس کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے بھی اس کے اوپر آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب نے کل ٹویٹر پہ اناؤنس کر دیا کہ ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کچھ سربراہ بنایا جائے گا، خان صاحب نے نامزد کر دیا۔ اب کچھ صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے۔ اتنی کیا جلدی ہوتی ہے ان کو کہ جس کو بھی کوئی عہدہ مل رہا ہوتا ہے فوراً وہ باہر آ کے اناؤنس کرتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ عہدے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کسی اور کو نہ مل جائے، بیچ میں کوئی اور نہ پڑ جائے۔ اب اگر باقاعدہ اس کا ایک میکنزم ہو، اگر ایک جماعت ہے، اگر خان صاحب نے کسی کو نامزد کیا ہے تو جماعت کی طرف سے پراپر اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ جناب وہ آفیشیل، ان کا ایک ٹویٹر ہینڈل بھی ہے، وہ پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہی آ کے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ اب یقیناً خان صاحب نے کیا ہوگا، لیکن یہ وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے جس کا میں پچھلی سٹوری میں ذکر کر رہا تھا، لگتا ہے کہ یہ اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ چیزیں اوپر نیچے نہ ہو جائیں، کوئی اور آگے کچھ اور نہ کلیم کر دے، اس وجہ سے جلدی میں اس طرح کی باتیں ہمیں باہر آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھا جی، مریم بی بی نے اپنی کیبنٹ بنا لی ہے، ان کی کیبنٹ نے حلف وغیرہ بھی اٹھایا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیے ہیں مختلف جو ان کی کیبنٹ کے اندر شامل شخصیات ہیں، ان کی کوالیفیکیشنز اور وہ سب کچھ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مائی کیبنٹ، اور اس میں جو تصاویر انہوں نے لگائی ہیں۔ اب یہ وزیر تو سارے بڑے قابل ہوں گے، آگے ان کی جو کارکردگی ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن جس بندے نے یہ گرافکس بنائے ہیں وہ بندہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس میں سپیلنگ مسٹیکس ہیں۔ اب یہ ایک جگہ پہ گریجویشن کے جو سپیلنگز ہیں وہ گریجوکیشن لکھا ہوا ہے، اسی طرح جناب ڈگری جو ہے اوبٹینڈ جو ہے وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، اکنامکس کے سپیلنگ کچھ اور لکھے ہوئے ہیں، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے اس کے اوپر گرافک کے اوپر، ایک اور جو مسٹر بلال اکبر خان صاحب ہیں وہاں پہ پیسٹی سائڈز کے غالباً کچھ اور سپیلنگ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ مطلب اس میں بھی کوئی ایشو ہے۔ ڈگری اوبٹینڈ جو ہے وہ اوبٹینڈ یہ جو ہے میرے خیال میں بہت بڑی ڈگری ہے کوئی، اس وجہ سے سپیلنگ اس کے چینج کرنے پڑے، یا گریجویشن کوئی اتنی بڑی گریجویشن تھی کہ گریجوکیشن کر دیا گیا اس کو۔ پر اینی وے یہ کیبنٹ تو ان کی یقیناً بڑی قابل ہوگی، آگے جا کے اپنی کارکردگی بھی دکھائے گی، لیکن جس بندے نے یہ گرافکس ان کو بنا کے دیے ہیں اور اس میں جو سپیلنگ مسٹیکس ہیں وہ بندہ اتنا قابل نہیں ہے۔ پہلے اس بندے کو اور یہ کمیونیکیشن ٹیم کو جو ہے مریم بی بی کو پوچھنا چاہیے۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں پہ ہیں، دیگر لوگ بھی وہاں پہ ہیں، ان کی پوری کمیونیکیشن کی ٹیم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ برے طریقے سے پٹا، ان کی کمیونیکیشن جو سٹریٹجی تھی وہ ایسے ناکام ہوئی کہ جیسے اس کی ناکامی کی جو تاریخ رقم کی جائے گی، کہ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے، صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کرتے تھے، اگلے کے پاس سمبل بھی نہیں تھا، اس نے ان کو پیٹ کے رکھ دیا۔ ان کا نیریٹو مکمل طور پہ فلاپ ہوا، کسی قسم کی سٹریٹجی نہیں بن سکی۔ اور اب یہ جو مریم بی بی کی وہاں پہ جو میڈیا سٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ شروع سے انتہائی مذائقہ خیز قسم کی ہیں، یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، یہ جینون ایک اس کے اوپر رائے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن ٹیم ہے اس میں مریم بی بی کوئی رد و بدل کریں گی۔ جس قسم کی وہ ویڈیوز ریلیز کروا رہی ہیں کہ جا کے جناب وہ آڈیو کے ساتھ کہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ اسپتال بنے گا یا سٹی بنے گی، نہیں ساتھ پلازا بھی بنا دیں گے، یہ اٹ ساؤنڈز ویری چائلڈش اور بڑا امیچورش یہ ساؤنڈ کر رہا ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ یقیناً مریم بی بی کے امیج کو بلڈ نہیں کر رہے، بلکہ الٹا اس کا مذاق بنوا رہے ہیں ساری چیزوں کا۔ اور اب وزیر اعلیٰ کے ہینڈل سے غلط سپیلنگز کے ساتھ جناب یہ جو ٹویٹس ہوئی ہیں، کیا اس کے اوپر دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ آپ بزدار کو روتے تھے کہ بزدار یہ بزدار وہ، یہ جو دو تین چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور جس قسم کا بیانیہ وہ بنا رہی ہیں، جس قسم کی باتیں وہ کر رہی ہیں، اور اس کو ان کی میڈیا ٹیم جو ہے وہ آگے سے پھیلا رہی ہے، تو یہ جو ہے آنے والے دنوں کے لیے میرے خیال میں مزید ان کے لیے پرابلم ہوگی۔ ایسے بیانیہ تو نہیں بنے گا لیکن مذاق آئے روز بنتا رہے گا۔ اچھا جی، خبر آ رہی ہے کہ ایئر فورس چیف کی جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ جی ٹی وی کے سینئر صحافی ہیں سہیل بھٹی صاحب، انہوں نے خبر دی کہ ایک بڑے سرکاری عہدیدار کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ فائل جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ٹیبل پہ پہنچ گئی ہے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سرکاری عہدیدار وہ کون ہیں، لیکن جو اسلام آباد میں سرکلز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں، جو ہمارے ذرائع سے جن سے ہماری بات ہوئی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایئر فورس کے جو موجودہ چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات چل رہی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوا ایسی کوئی چیز ہوئی تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، لیکن اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے سوچ بچار
کر رہے ہیں. اگر جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی یہ حتمی نہیں ہے, یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں, اگر اس میں کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. باقی یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائرنگ ہوئی ہے, اس ہوائی فائرنگ کی گئی ہے پنڈی کے اندر بسنت کے موقع پہ, اس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کے 2 جو VVIP ایئر کرافٹ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, وہ قابل استعمال نہیں رہے. یہ خبر کے اندر لکھا ہوا ہے ان یوزیبل ہیں اب وہ, اور یہ ایریل جو فائرنگ ہوئی ہے وہ اوپر گولیاں گئی ہیں, نیچے جب آئی ہیں واپس تو وہ ان جہازوں کو لگی ہیں. یہ پوری اس میں پوری تفصیل ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے یہ ہوا, پر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر, بسنت کے موقع کے اوپر یہ جو ہوائی فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے, کیونکہ یہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی, یہ واپس بھی جاتی ہے. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے یہ جو ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اب یہ کتنے قیمتی طیارے ہوں گے, کیسے ان کو اوپر گولیاں گئیں اور نیچے لگ گئیں, کیا ان کو باہر کھڑا کیا ہوا تھا, کس وقت ہوا, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیک آف کرنے والے ہوتے یا لینڈ کرنے والے ہوتے, اس وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا تھا. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر انتظامیہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایز اے ذمہ دار شہری اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو منع کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, میاں صاحب کے جو دونوں صاحبزادے ہیں انہوں نے عدالت کو اپروچ کر لیا ہے, نیب کورٹ کو اپروچ کر لیا ہے. وہ جو ان کا مقدمہ ہے ایون فیلڈ والا, العزیزیہ والا اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ والا جو ریفرنسز ہیں, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو وارنٹس ہیں دائمی, غالباً ان کے وارنٹس جاری کیے ہوئے ہیں, ان کو معطل کیا جائے, اور وہ 12 مارچ کو غالباً واپس آنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر ان کے وکیل نے یہ کہا ہے, یہ ڈان نیوز کے اندر پوری چیز رپورٹ بھی ہوئی ہے سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ واپس آ کے سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں 3 کرپشن کیسز میں ایون فیلڈ کے حوالے سے. تو ان کے صاحبزادے, آپ کو پتا ہے جاوید چودھری کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں, تو یقیناً اگر وہ کوئی چیزیں وہاں پہ پیش کریں گے تو وہ کوئی رسیدیں وغیرہ دے دیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ان کے بچوں کے ہیں, ان کے تو نہیں ہیں, تو بچوں کے پاس تو رسیدیں ہوں گی, یقیناً وہ دے دیں گے اب آئیں گے. تو اس میں ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی یہ جو ریفرنسز ہیں اس میں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ بتایا عدالت میں کہ ان کے جو موکل ہیں وہ ان اویئر تھے لیگل پروسیس کے حوالے سے, جو فارمل لیگل پروسیس ہے وہ ان اویئر تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور جو ریاست ہے, ریاست نے کبھی اٹیمپٹ نہیں کیا کہ وہ ڈیو کورس کو اپنائے اور ان کو لیگل جو ہے وہ سرو کرے نوٹسز وغیرہ اس طریقے سے, وچ انکلوڈیڈ دا ایشوئنس آف نوٹسز, اریسٹ وارنٹس اینڈ جو ان کی اشتہاری ہونے کے جو نوٹسز وغیرہ ہیں وہ ریاست نے باقاعدہ طور پہ قانونی طریقے سے قانونی پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا, اور جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو قانونی کا پروسیس کا نہیں معلوم تھا, یہ بتا رہے ہیں ان کے وکیل. اب انہوں نے کر دیا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ معطل بھی ہو جائیں گے, اور ان کی فائل مجھے لگ رہا ہے کہ مضبوط ہوگی, ان کے پاس سارے ثبوت ہوں گے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کیسز ان کے اوپر بھی ختم ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں, وہ تو فیصلہ تو معزز عدالت نے کرنا ہے, پر وہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں والا جو کیس تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ان کی فائل کمزور لگ رہی ہے. جو مرضی آئینی اور قانونی ماہرین آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ نہ سنیں, آپ فائل کو دیکھیں. مجھے ان کی فائل کمزور لگ رہی ہے, تو وہ دیکھا آپ کو نہیں ملے آئین اور قانون کے مطابق, پھر ان کو نہیں ملی. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ثبوت کافی مضبوط ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا بہت جلدی. آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.